أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ اس وقت ہمارا درس قرآن کا جو یہ سلسلہ ہے، اس میں اللہ رب العزت کا فضل اور اللہ کا احسان ہے۔ اس وقت ہم اور آپ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 کو پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے یہ آیت مبارکہ ہمارے درس میں شروع ہوئی تھی، آیت نمبر 177، اور گزشتہ ہفتے ہی آپ حضرات کے سامنے اس آیت پاک کے تعلق سے جو ایک لفظ آیا تھا، سب سے پہلا جس کا اللہ نے حکم دیا تھا، اس کی وضاحت مکمل آپ کے سامنے عرض کر دی گئی تھی۔ اللہ نے چاہا آج کے اس درس کے اندر جو اس کے بعد آگے اللہ نے احکامات عطا فرمائے ہیں، عقیدے اللہ نے ذکر فرمائے ہیں، ان کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرما لیں کہ اللہ ہم سارے لوگوں کو تمام باتیں بہت صحیح سے سمجھ کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177، اس آیت مبارکہ میں نے آپ کو بتایا تھا گزشتہ ہفتے، آپ نے یاد بھی کیا تھا کہ اللہ نے کل ملا کر کتنے احکام دیے؟ 10۔ تو 10 احکام اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت پاک کے اندر ہمیں عطا فرمائے۔ ان 10 میں جو سب سے پہلا تھا ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ اس کا جو مطلب ہے وہ آپ نے پچھلے ہفتے سنا ہے، اور اس کے تعلق سے ساری باتیں گزشتہ ہفتے عرض کر دی گئی تھی کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اللہ پر ایمان لانا کس کو کہا جائے گا، اللہ پر ایمان لانے کے لیے کن کن باتوں کو ماننا ضروری ہے، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ جو تھا، اس کی وضاحت آپ کے سامنے پوری مکمل عرض کر دی تھی۔ آج ہمیں اور آپ کو جو چیز سمجھنی ہے وہ اس کے بعد کے احکامات ہیں۔ تو سب سے پہلا تو اللہ پر ایمان، یہ تو ہمارا معاملہ مکمل ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے ذکر فرمایا ہے والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے، یہ دوسری چیز۔ تیسری بیان فرمائی والملائکہ، فرشتوں پر ایمان، یہ ہمارے لیے لازم ہے۔ چوتھے نمبر پہ ذکر کیا والکتاب، اللہ کی کتاب پر ایمان، یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ پانچویں نمبر پہ بیان فرمایا والنبیین، اللہ کے سارے نبیوں پر ایمان لانا یہ ضروری ہے، سارے نبیوں کو ماننا، سارے نبیوں پر ایمان لانا یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں اللہ نے جو عقیدے کے طور پہ ذکر کیے، یعنی جن کو ماننا ہے،
اور اس کے بعد اگلے 5 کام اللہ نے ذکر کیے ہیں، وہ 5 کام عمل کے تعلق سے ہیں، آپ کو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ ان 10 میں سے 5 کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے اور 5 کا تعلق ہمارے عمل سے ہے۔ یہ فرق ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ پر ایمان لانا اس کا تعلق ہمارے دل سے، عقیدے سے ہو گیا۔ آخرت کو ماننا یہ بھی دل سے، عقیدے سے تعلق ہو گیا۔ اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتاب پر، اللہ کے نبیوں کو ماننا یہ سب عقیدے ہو گئے۔ یہ 5 عقیدے، اور اس کے بعد 5 اعمال اللہ نے ذکر کیے کہ مال کو خرچ کریں اللہ کی محبت کے اندر، مال کا خرچ کرنا۔ دوسرے نمبر پہ ذکر کیا نماز کا قائم کرنا۔ تیسرے پہ ذکر کیا زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ چوتھے نمبر پہ ذکر کیا اپنے وعدے کو پورا کرنا، اور 5ویں نمبر پہ ذکر کیا اللہ نے صبر کرنا۔ یہ 5 جو ہیں یہ کرنے والے کام ہیں، یہ عقیدے سے ان کا تعلق نہیں۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ان 10 میں سے 5 کا تعلق کس چیز سے ہے؟ عقیدے سے ہے، اور اخیر کے جو 5 ہیں ان کا تعلق اعمال سے ہے، یعنی کرنے والی چیزوں سے ہے۔ اور عقائد کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے۔ گزشتہ ہفتے ہم نے ایمان باللہ پہ جو تفصیل ذکر کی ہے، وجہ اس کی یہی ہے کہ اعمال کی کمی اللہ کے یہاں درگزر ہو سکتی ہے۔ اگر عمل کے اندر کوئی کوتاہی رہ بھی جائے اللہ تبارک و تعالی معاف فرما سکتے ہیں، لیکن عقیدے کی کمی اللہ کے یہاں قابل بخشش یا معافی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی رعایت نہیں ہے۔ اس لیے عقیدے کو صحیح طور پہ سمجھنا اور عقیدے کو اپنے اندر اتارنا یہ ہم سب کے لیے بڑا اہم مرحلہ ہے۔ ایک عقیدہ جو یہاں تھا وہ آپ سن چکے، اب ہم آج آگے کے عقائد کے اوپر باتیں آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ اب آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو اللہ نے دوسرے نمبر پہ جو چیز ذکر کی ہے وہ ہے والیوم الآخر، آخرت پر ایمان۔ اس کے تعلق سے ایک بات یاد رکھنا کہ یہ لفظ آخرت کا ہمارے یہاں سورۃ البقرہ کے بالکل پہلے رکوع میں آیا تھا، جہاں پر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ وہاں پر یہ بالکل پہلے رکوع میں یہ لفظ گزرا ہے، اور اس لفظ کے اوپر ہم نے آخرت کی پوری بحث آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ آخرت کے سارے معاملات ہم نے وہاں پر تفصیل سے ذکر کیے۔ وہ جب لفظ آیا تھا اور آخرت کی ہم نے وضاحت کی تھی تو تقریباً اس میں 1.5 سے 2 مہینے کا وقت لگا تھا۔ اس پر جتنی بھی ساری وضاحتیں ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں۔ اگر ہمیں تفصیل سننی ہو ساری کی ساری تو آپ اس آیت مبارکہ کا جو سبق تھا اس کو دوبارہ سن سکتے ہیں۔ یہ میں حوالہ دے رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ رہے۔ اب ہم وہ ساری باتیں یہاں پہ ریپیٹ نہیں کرنے والے، کیونکہ یہی ہمارے یہاں سلسلہ نظام ہے کہ پہلی مرتبہ اس کی پوری وضاحت کر دیتے ہیں، آگے جہاں جہاں وہ لفظ آتا ہے تو ہر جگہ اس کا حوالہ دے دیں گے کہ فلاں جگہ آیا، آپ اس کی تفصیل وہاں سن لیں۔ ہر جگہ اگر کیا جائے گا تو ایک لمبا وقت درکار ہے۔ تو وہاں وبالآخرۃ ھم یوقنون پر تقریباً 5-6 درس ہوئے تھے ہمارے 5-6 ہفتے کے۔ وہ ساری آخرت کی باتیں وہ سب آپ کو وہاں مل جائیں گی۔ اس میں آخرت میں انسان کی روح نکلنے سے لے کر کے جنت یا جہنم میں انٹری کرنے تک کے جتنے مرحلے، جس کے اندر قبر کا مرحلہ، انتقال کا مرحلہ، میدان محشر میں اٹھنے کا مرحلہ، حساب کتاب کا مرحلہ، پل صراط کا معاملہ، اس کے بعد اللہ کے نبی کی حوض کوثر کا معاملہ، پھر آگے جنت اور جہنم میں داخلوں کا مرحلہ، یہ ساری آخرت کی تفصیل وہاں پر گزر گئی ہے۔ یہاں پر بس میں ایک بات آپ سب کے سامنے عرض کروں گا آخرت پہ عقیدے کے تعلق سے، یہ ہم سب کو بڑی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آخرت کا عقیدہ
یہ تو اللہ کا شکر ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب کو دوبارہ زندہ کر کے حساب کتاب کے لیے کھڑا کرے گا، یہ ہمارا کھلا عقیدہ ہے، اور اس میں ہمیں کوئی ذرہ برابر نہ شک شبہ ہے، اور نہ ہی اس میں ہمیں کوئی بحث مباحثے کی ضرورت ہے۔ یہ بالکل ہمارا 100% بنیادی اور لازمی عقیدہ ہے اسلام کا، یہ تو بالکل واضح بات ہے۔ لیکن ایک بات میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آخرت ضروری بھی بہت ہے، یعنی یہ حساب کتاب کا ایک دن ہونا جس میں اللہ سب کے اچھے برے عمل کا حساب کرے، یہ بہت ہی ضروری چیز ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو آپ اندازہ لگائیں کہ پھر کتنی بڑی پریشانی پیش آئے گی۔ کیا؟ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، وہ دکان کے اوپر بیٹھ کر کے کاروبار کر رہا ہے، ذرہ برابر وہ دھوکہ کسی کو نہیں دے رہا، ذرہ برابر وہ کہیں پہ ڈنڈی نہیں مار رہا، ذرہ برابر غلط مال نہیں بیچ رہا، بالکل ایمانداری کے ساتھ میں وہ ہر کام کر رہا ہے، ہر چیز بالکل ایمانداری کے ساتھ میں ہو رہی ہے۔ اب وہ بھی بیچارہ اپنا کاروبار کر رہا ہے، دوسری جانب وہی کام کرنے والا ایک دوسرا بندہ بیٹھا ہے دکان لے کر کے، اب وہ اپنی دکان کے اوپر بیٹھ کر کے بے پناہ حرام کاری کے ساتھ میں کام کر رہا ہے، تولنے میں وزن کی گڑبڑیاں کر رہا ہے، مال بے تکا غلط دے رہا ہے، اچھا بتا کر کے غلط مال سپلائی کر رہا ہے، وہ دنیا بھر کی گڑبڑیاں کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ سب اندازہ لگائیے کہ دنیا میں ظاہری پیسے کے اعتبار سے زیادہ پیسہ کس کے پاس میں آنے والا ہے؟ جو ایماندار ہے یا دھوکے باز ہے؟ دھوکے باز ہے۔ دنیا میں ظاہری اعتبار سے زیادہ پیسہ اسی کے پاس۔ ابھی ہم برکت ورکت کی بات نہیں کر رہے کہ برکتی کیا ہے اور یہ کیا ہے وہ کیا، ظاہری مقدار پیسے کی۔ اگر آپ ظاہری مقدار کے اوپر جائیں تو ظاہر سی بات ہے، جو بندہ دھوکے بازی کے ساتھ میں کاروبار کرے گا اس کے پاس زیادہ رقم آ رہی ہے، جو ایماندار ہے وہ گھاٹے میں، رقم کی تعداد کے اعتبار سے وہ گھاٹے میں جا رہے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں اور سوچیں اور غور کریں، اگر آخرت کا دن نہ ہو، حساب کتاب کا دن نہ ہو، تو جس بندے نے ساری زندگی حرام سے اپنے آپ کو بچایا، جس نے ایمانداری کے ساتھ میں کاروبار اور تجارت کی، اس کو اس کی ایمانداری کا فائدہ کیا ملے گا؟ اگر آپ آخرت کو ہٹا دیں، اگر آپ آخرت کا تصور ختم کر دینا تو وہ ختم ہے بالکل آدمی، اس کے پاس کچھ نہیں بچا۔ دنیا میں تو ظاہری اعتبار سے وہ مار کھایا ہی کھایا ہے کہ پیسے کمائے، مال کم کمایا اس نے، وہ سب ہوا۔ اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ آخرت نہیں ہے، حساب کتاب نہیں ہے، اللہ کے یہاں جواب نہیں دینا ہے، تو پھر اس نے جتنی قربانی دی ہے نا، اس کو اس کی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مطلب تو پھر یہ ہوگا کہ سب بندے بس پھر دھوکے بازی پر آ جائیں، کیونکہ جب ریزلٹ کچھ نہیں ہے تو دنیا بھی نفع ہی ہے، تو بس اس کو بڑھا لو جس طرح بھی بندے بڑھا سکے۔ آپ غور کریں، کوئی نتیجہ نہیں نکل کر کے آنے والا، اچھوں کو ان کی اچھائی کا کوئی ریزلٹ نہیں ملے گا اگر آپ آخرت کا عقیدہ ختم کر دیں، کیونکہ دنیا میں تو اچھائی کا کوئی بدلہ کسی کو کوئی دے ہی نہیں رہا ہے۔ آپ اگر کسی کے ساتھ ساری زندگی اچھائی کرو، جب کوئی ایک موقع آئے گا وہی آپ کو ایسا دھوکہ دے کر کے غائب ہوگا کہ بندہ کان پکڑ کے بیٹھ جائے گا کہ آج کے بعد میں نے زندگی میں اچھائی کا نام ہی نہیں لینا، یہاں تو اچھائی کا رزلٹ ہی کچھ نہیں ہے۔ اور وہاں پر اگر آخرت بھی نہ ہو، اب تو کیا ہوتا ہے، آدمی کو تسلی ہو جاتی ہے، صبر آ جاتا ہے کہ چل بھائی پیسے کم آئے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اللہ بہت عطا کرے گا، اللہ اس ایمانداری پہ بڑا اجر دے گا،
اللہ اس کی وجہ سے ہمیں بڑے مقام اور مرتبے دے گا، تو وہ جو تصور آ رہا ہے نا، وہ آدمی کو اچھائی پہ روکے ہوئے ہے۔ اگر یہ آخرت کا تصور آپ ختم کر دیں تو پھر اچھائی نام کی چیز ہمارے درمیان باقی نہیں بچی۔ اس لیے آخرت کا عقیدہ ہمارے لیے بڑا لازم اور بڑا ضروری ہے کہ بندہ آخرت کا عقیدہ پیدا کرے، اور یہ صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اور اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ اللہ نے اتنا خوبصورت عقیدہ ہمیں دیا ہے، جس کی وجہ سے آج دنیا میں اچھائی قائم ہے آخرت کے تصور سے۔ تو یہ چیز ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے ذہن میں رکھنی۔ یہاں پہ بڑے بڑے ظالم، جابر، بہت تکبر والے، بہت بڑائی والے دنیا میں لوگ ہیں جو مظلوموں پہ بڑے ظلم ڈھا رہے ہیں۔ مظلوم کی سنوائی والا بھی کوئی نہیں، وہ اگر کہیں پہ جا کے شکایت کرے تو اس کی شکایت بھی کوئی سننے والا نہیں ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ ان حالات میں، ایسے موقعوں پر مظلوم کے پاس اگر کوئی تسلی کا ذریعہ ہوتا ہے تو صرف یہ کہ صبر کر رہا ہوں میں، اللہ اس کا بدلہ تجھ سے آخرت میں لے گا۔ یہ جملہ کہہ کر کے جتنا قرار اس کے دل کو آتا ہے نا، عام مظلوم ہی اس کو سمجھ میں آ سکتی ہے، یہ بات دوسرا آدمی نہیں سمجھ سکتا کہ اس کے دل کو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ اللہ کے حوالے، آخرت تو ہے ہی، اس کا حساب ظالم کا وہاں ہوگا۔ آپ ایک لمحے کو غور کریں، اگر یہ آخرت کا چیپٹر ہم نہ رکھیں اپنے سامنے اور نہ ہو آخرت ہمارے سامنے، جب کسی بندے پہ ظلم ہوگا، ساری دنیا اس پہ ظلم ڈھائے گی، وہ پریشان ہوگا، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں، کوئی اس کی داستان سننے والا نہیں، کوئی سنوائی اس کی نہیں ہو رہی، اور آخرت کا تصور اس کے پاس میں نہ ہو، تو پھر ذرا مجھے بتائیے کہ اس کے پاس میں علاوہ خودکشی کے کیا آپشن بچتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو ختم کرے گا، کیونکہ اس کے پاس کوئی نتیجہ ہی نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھے گا کہ سب ختم، انہوں نے، ظالموں نے ظلم ڈھا لیا، میں ان کا مقابلہ کر نہیں سکتا، کوئی میرا ساتھ نہیں دے سکتا، تو اب وہ یہ سمجھے گا کہ بس اس کے آگے تو کچھ ہے ہی نہیں، لہذا اب ایسی زندگی سے کیا فائدہ، اور پھر وہ اپنی زندگیوں کو ختم کرتے ہیں۔ لیکن اسلام نے وہاں بھی جا کر کے یہ تصور دیا کہ گھبرانا مت، آخرت کا دن ہے، حساب سب کا برابر ہوگا، اس لیے صبر رکھنا۔ بندوں کو، لاکھوں لوگوں کو غلط قدم اٹھانے سے یہ صبر والا نسخہ روکتا ہے، آخرت پہ یقین۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہ عقیدہ دیا، یہ بڑا اہم ہے، بڑا قابل قدر ہے، اور اللہ کا بہت بڑا ہمارے لیے انعام ہے کہ اللہ نے آخرت کا دن رکھا ہے تاکہ نیکی کرنے والوں کو نیکی کا بدلہ، برائی والوں کو برائی کا بدلہ دیا جائے، جس کی وجہ سے اللہ نے آج دنیا میں تھوڑی بہت جو نیکی ہے وہ اسی عقیدے کی وجہ سے موجود بھی کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اور قرآن نے بار بار زور دیا آخرت پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ یہی وجہ تھی کہ قرآن قیامت تک کے لیے اللہ کے سامنے ساری کیفیات ہیں، سارے حالات ہیں، بار بار یہ سبق پڑھایا گیا، آخرت پر ایمان رکھو کہ وہاں ہوگا سب کا حساب۔ یہاں اگر کوئی قابو میں نہیں آ رہا، چھوڑ دو اللہ کے حوالے، اللہ تو بہترین حساب کرنے والا ہے، اللہ کے یہاں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی حساب میں۔ تو بڑا سکون آتا ہے آدمی کو، بڑا تسلی کا معاملہ ہوتا ہے، لاکھ کوئی تسلی دے وہ فرق نہیں پڑتا جو اس تصور سے دل کو سکون آتا ہے۔ اچھا، یہ عقیدہ آخرت پر ایمان کا، یہ عقیدہ ایسا ہے، اگر ہمارے سامنے کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، اس کے سامنے تو یہ عقیدہ ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہودی ہو یا عیسائی آخرت پر ایمان ان کا بھی ہے، تورات، انجیل، زبور آخرت سے بری ہوئی ہے۔ اگر وہ واقعی ہے اپنی کتاب کو ماننے والا تو وہ آخرت کا انکار نہیں کرے گا، کیونکہ ساری کتابوں میں جگہ جگہ یہ عقیدہ آخرت کا موجود ہے۔
لیکن اگر کوئی ہمارے سامنے غیر ایمان والا ہو، کوئی کافر ہو، اس کے سامنے اگر آخرت کے ٹاپک پہ ہم بات کریں تو اس کے سامنے تو اور زیادہ آسان ہے، اس کے سامنے اور زیادہ آسان ہے۔ کیوں؟ کس طرح سے؟ آخرت کا تصور کیا ہے اسلام میں کہ اللہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، یہی تو تصور ہے آخرت کا کہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو جناب اسلام میں تو ایک ہی مرتبہ کا تصور ہے کہ ایک بار ہم دنیا میں مر گئے، اس کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ غیر ایمان والوں کے یہاں تو 7 مرتبہ کا تصور ہے کہ ایک مرتبہ پیدا ہو کے مر گئے، دوبارہ پھر تم پیدا ہوگے، تیبارہ پھر تم پیدا ہوگے، چوتھی بار پھر 5 6 7 مرتبہ پیدا ہوگے، اور الگ الگ اس میں کبھی کچھ بن جاؤ گے، کبھی کچھ بن جاؤ گے، کبھی کچھ بن جاؤ گے۔ لہذا اگر یہ عقیدہ اس انداز کے اندر سب لوگوں کے درمیان میں ہے تو جو حضرات 7 مرتبہ انسان کے زندہ ہونے کا، دوبارہ جنم لینے کا عقیدہ رکھے تو اس کے سامنے ایک مرتبہ کا ذکر کرنا تو کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے۔ بھائی آپ سمجھ رہے ہیں یعنی بالکل واضح بات ہے۔ جو بندہ 7 مرتبہ یہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ ہم دوبارہ مر کے زندہ ہو جائیں گے کسی بھی شکل میں، تو اللہ پھر ایک مرتبہ اگر ہمیں زندہ کر رہا ہے تو ان کے لیے تو کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ آخرت کا معاملہ ایسا ہے، اس کو ہم اور آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں، یہ بڑا اہم عقیدہ ہے اور اسلام کا بڑا بنیادی معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر اس عقیدے کو یہ دوسرے نمبر پہ ذکر فرمایا۔ یہ ایک آدھ بات بس میں نے اس کے تعلق سے بتائی ہے کہ یہ عقیدہ اہم کتنا ہے، وہ سمجھایا کہ اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو دنیا کا حال کیا ہوگا، اور دوسری بات یہ سمجھائیے کہ دنیا کی تمام قومیں اس عقیدے کو ماننے پہ مجبور ہوں گی، چاہے یہودی ہو عیسائی ہو، وہ تو آخرت ہی ہے ان کے یہاں، اور اگر کوئی غیر ایمان والا بھی ہے وہ بھی مانے گا، کیونکہ جو بندہ 7 مرتبہ مانتا ہو تو اس کے لیے ایک مرتبہ ماننا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے سارے حضرات؟ یہ آخرت کا معاملہ ہے۔ آگے بڑھیں، اگلا تیسرا عقیدہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا والملائکہ، اللہ نے کہا فرشتوں پر ایمان لانا۔ کن پر؟ فرشتوں پر ایمان لانا۔ یہ جو عقیدہ اللہ نے ذکر کیا ہے فرشتوں پر ایمان، اب فرشتے کیا ہوتے ہیں، فرشتے کسے کہتے ہیں، فرشتوں کی صفات کیا ہیں، فرشتوں کی خصوصیات کیا ہیں، یہ سب بھی ہمارے یہاں پوری ڈیٹیل سے گزر چکا ہے۔ آیت مبارکہ آئی تھی قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، وہاں پر حضرت جبرائیل کا، حضرت میکائیل کا ذکر آیا تھا۔ وہاں پر ہم نے فرشتوں کے سارے حالات آپ کے سامنے ذکر کیے تھے۔ 3 درس کے اندر لگاتار 3 بیانات ہوئے تھے، 3 ہفتے، جس میں فرشتوں کی ساری چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی۔ تو اگر ہمیں اور آپ کو تفصیل سننی ہے فرشتوں کی تو پھر ہم اس آیت کا درس سن لیں۔ باقی یہاں مجھے ایک بات جو آپ کے سامنے بتانی ہے وہاں نہیں آئی تھی، وہ ذرا آپ حضرات توجہ سے یہاں ذہن میں رکھنا کہ فرشتوں کا جو عقیدہ ہے کہ فرشتوں کو ہمیں ماننا ہے۔ سارے حضرات یاد رکھنا کہ فرشتہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی ایک نورانی مخلوق ہے، اللہ نے ایک نور سے یہ مخلوق وجود میں فرمائی ہے۔ ان میں مرد اور عورت نہیں ہوتے، ان میں اللہ نے گناہ کا جذبہ نہیں رکھا، ان کے اندر اللہ نے یہ صفت رکھی ہے کہ جس عبادت کے لیے اللہ نے جس فرشتے کو پیدا کر دیا وہ صرف وہی کام کرے گا، اس کے علاوہ وہ کرتا ہی کچھ نہیں۔ جس عبادت کے لیے بہت سے فرشتے اللہ نے سجدے کے لیے پیدا کیے، جب سے وہ بنے سجدے بھی پڑے، وہ کچھ اور کرتے ہی نہیں سجدے کے علاوہ۔ تو اللہ کا یہ نظام ہے فرشتوں کے بارے میں، اسی لیے اللہ نے آپ کا مقام فرشتوں سے اونچا بنایا۔ فرشتے آپ کے برابر نہیں ہیں،
آپ کا مقام فرشتوں سے بھی زیادہ اونچا. وجہ کیا ہے کہ فرشتے کو تو اللہ نے سجدے کے لیے بنایا، وہ سجدے ہی میں پڑا ہے، اس کے اندر دوسری چیز کا جذبہ ہی نہیں آتا، دل ہی نہیں کرتا اس کو تو خیال بھی نہیں آتا کسی اور کام کا. ہاں لیکن یہ جو حضرت انسان ہے اس کے اندر یہ 50 چیزیں لگی ہوئی ہیں. جب یہ اب مسجد کے اندر بھی آ کر کے بیٹھے تو یہاں بھی ذہن کے اندر 10 چیزیں چل رہی ہوں گی کہ یہاں سے جانے کے بعد یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. اس انسان کا عبادت کے اندر لگ جانا یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اس کے ساتھ 10 تقاضے اور جڑے ہوئے ہیں. فرشتوں کے ساتھ تو کوئی تقاضا نہیں ہے، نہ ان کی کوئی بیوی ہے، نہ بچے ہے، نہ شادی ہے، نہ نکاح ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو ظاہر سے بات ہے تقاضے ہی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو ان کا عبادت کرنا کوئی اتنا بڑا کمال نہیں ہے جتنا بڑا کمال انسان کی عبادت ہے. اسی لیے جب انسان عبادت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو وہ کہلاتا ہے اشرف المخلوقات، یعنی اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل، فرشتوں سے بھی اوپر، کیونکہ دونوں صفتیں ہمارے ساتھ میں، اس لیے اللہ نے یہ اونچا مقام دی. یہاں پر اب میں جو ایک بات عرض کرنے جا رہا ہوں ذرا اس کو اطمینان سے سمجھیں، یہ تھوڑی اہم چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو فرشتے بنائے ہیں اور ان کو جو اللہ نے وجود دیا، اہل اسلام کا تو بالکل صاف عقیدہ ہے اور ہم اللہ کا شکر ہے بالکل مانتے کہ فرشتے موجود ہیں اور اللہ کی بنائی ہوئی یہ نورانی مخلوق ہے. بھائی ہے یا نہیں ہے ہمارا صاحب؟ بالکل صاف عقیدہ، فرشتے موجود ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی بڑی پاکیزہ مخلوق ہے. اس کو تھوڑا یہ تو ہم دلائل کے اعتبار سے کہ قرآن نے 10 جگہ ذکر کیا فرشتوں کا، حدیث میں سینکڑوں جگہ ذکر آیا، اس لیے ہمارا تو ایمان ہے عقل میں آئے یا نہ آئے ہم فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم اپنی عقل کو دین کی جو نقل ہے اس سے آگے نہیں چلاتے. جو دین میں نقل ہو کر کے آیا ہے حضور سے لے کر اب تک ہم اس پہ زیادہ بھروسہ کرتے، اپنی عقل پر نہیں کرتے. تو ہمارا تو سیدھا معاملہ. لیکن تھوڑا اگر عقلی اعتبار سے بھی غور کریں تو ہمارے بزرگوں نے بڑی اچھی مثالوں سے ان کا وجود بھی ذکر کیا کہ بھائی ان کا وجود ماننا کوئی اتنی بڑی مشکل بات بھی نہیں. کیا چیز ذکر کی ہے ہمارے اکابرین نے؟ آپ ذرا غور کریں، دیکھیں اللہ نے جو ہمیں یہ جسم بنایا، جسم عطا فرمایا، یہ جسم جو ہم لے کر کے بیٹھے، یہ سارا جسم، یہ سارا جو جسم ہمارا بنا ہوا ہے نا، یہ الگ الگ چیزوں سے تیار ہوا ہے، الگ الگ چیزوں سے، بہت ساری چیزیں جو اس کے اندر ملی ہوئی. اگر ہم اپنی اردو کے اعتبار سے ترتیب آپ کے سامنے ذکر کریں تو دیکھیں ہمارے جسم کے اندر جتنی چیزیں اللہ نے لگائی جن سے مل کر کے یہ جسم تیار ہوا، وہ ساری چیزیں آپس میں نہ بالکل الگ الگ ہیں، ان کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں. جیسے مثال کے طور پہ ہمیں بدن کے اندر ہمیں گرمی محسوس ہوتی، جیسی آج کل ہو رہی ہے محسوس، تو گرمی محسوس ہو رہی ہے. کیا سمجھ میں آتا ہے اس سے کہ اللہ نے ہمارے بدن میں آگ جو ہے نا اس کا کچھ نہ کچھ حصہ رکھا ہے، آگ کی تاثیر ہماری باڈی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، احساس ہو رہا ہے آدمی کو گرمی کا. سردی کی کیفیات محسوس ہوتی ہیں، کچھ مہینے کے بعد میں ٹھنڈ لگنے لگے گی. ابھی تو یہاں بیٹھنے میں پسینے آ رہے ہیں، بندہ پنکھا اور اے سی کا انتظار کرتا ہے. کچھ وقت ایسا بھی آئے گا کہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہوں گے کمبل اوڑھ کر کے، موٹی موٹی شال اوڑھ کر کے، رضائی لانے کو سوچے گا آدمی، تو وہ سب چیزیں آ جائیں گی. اب وہ محسوس ہوگا. گرمی کا تصور باڈی کو ہو رہا ہے، اس سے سمجھ میں آیا کہ کچھ نہ کچھ تاثیر آگ کی موجود ہے. باڈی کو سردی کا احساس ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ تاثیر اللہ نے ہوا کی باڈی کے اندر رکھی، سردی کا اثر محسوس ہو رہا ہے.
ہوائی اجزاء اللہ نے کچھ نہ کچھ رکھے ہیں ہمارے ساتھ میں. خشکی بھی آتی ہے ہمارے بدن میں. کبھی کبھی جا کے کہتے ہیں نا گلے میں بڑی خشکی آ رہی ہے، بار بار سر میں خشکی آ رہی ہے. اس سے تھوڑا تصور مٹی کا، خاک کا آتا ہے، خشک چیز، وہ بھی اللہ نے رکھی ہوئی ہمارے مادے کے اندر. کبھی کبھی ہمارے ساتھ میں کیا ہوتا ہے کہ تری، جیسے ہاتھ ہے ہمارے، اس کے اوپر گیلا پن محسوس ہو رہا ہے، حالانکہ ہاتھ نہیں دھوئے ہم نے لیکن گیلا پن محسوس ہو رہا ہے. اس کا مطلب پانی کا بھی کچھ اثر موجود ہے. کتنی چیزیں ہو گئی ہیں؟ 4 چیزیں: آگ، ہوا اور مٹی اور پانی. چاروں چیزوں کی تاثیر ہماری باڈی میں. تو سب نے نتیجہ نکال لیا کہ یہ کہا کہ اس کا مطلب کہ ہماری باڈی ان 4 چیزوں سے مل کے بنی. بھائی یہ چیز ذکر کرتے ہیں نا ہمارے یہاں پہ کہ انسانی باڈی جو ہے نا وہ ان 4 چیزوں سے، آگ، ہوا، پانی، مٹی، ان سے مل کے بنی. اب آپ چاہے انہیں اس انداز میں کہہ لیں یا تھوڑا آپ سائنس والوں کی زبان میں اس کو تعبیر کر لیں، وہ ایک الگ چیز ہے. اب چاہے آپ ہائیڈروجن، آکسیجن، کاربن، نائٹروجن، یہ ساری چیزیں لے کر آ جائیں، اب اس کی ڈیٹیل کر لیں. لیکن گھوم پھر کر کے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 4 چیزیں ہیں نا یہ باڈی کا سب سے زیادہ حصہ ہے. سب نے غور کر کے، چاہے سائنس والے ہوں یا اہل اسلام ہوں، سب نے یہ 4 چیزیں نکالی ہیں کہ گھوم پھر کے بدن ہمارا ان 4 سے جڑا ہوا ہے: آگ، ہوا، مٹی، پانی. ان 4 چیزوں سے. اچھا، جب اللہ نے ہمیں بنایا، اللہ نے ہمیں تیار کیا، تو کیا کسی نے دیکھا تھا وہاں پر کہ اللہ ان 4 چیزوں کا مکسچر بنا رہے؟ بولیں بھائی، کسی نے نہیں دیکھا نا. یہ ذرا سمجھتے چلیے گا، یہ بڑی اہم دلیل ہے فرشتوں کے وجود پر. پہلے تو میں نے بتایا کہ ہماری انسانی بدن میں کتنی چیزوں کے اثرات محسوس ہوئے؟ 4 چیزوں کو محسوس کیا تو لوگوں نے کہا یہ باڈی 4 چیزوں سے بنی: آگ، ہوا، مٹی، پانی. لیکن کیا ہم میں سے کسی نے اللہ کو بناتے ہوئے دیکھا کہ اللہ ان 4 سے کسی کا بدن بنا رہے؟ تو ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا کہ اللہ بنا رہے، لیکن یہ چاروں چیزیں ذکر کر دی گئیں کہ باڈی ان 4 چیزوں سے مل کر کے بنی ہے. کیسے ذکر کر دی؟ ان کے اثرات دیکھ کر کے کہ باڈی کے اندر ان کے اثرات موجود ہیں. باڈی کے اندر اثرات موجود ہیں تو لوگوں نے کہہ دیا کہ باڈی ان 4 چیزوں سے بنی ہے. ہمیں اور آپ کو ذرا غور کرنا چاہیے کہ باڈی تو ان 4 چیزوں سے بنی ہے. ہم نے اثر دیکھ کر کے 4 نام بتا دیے، لیکن آپ کبھی غور کریں کہ ہماری طبیعت میں کبھی کبھی نیکی کے جذبے پیدا ہوتے ہیں نا، نیکی کے جذبے کہ بھائی آج یہ کریں گے، آج یہ کریں گے، آج یہ کریں گے. بڑے اچھے اچھے خیال آتے، لیکن کبھی کبھی برے برے بھی بہت آتے ہیں. جذبے پیدا ہوتے کہ الٹے الٹے کام کر، یہ بھی کر، یہ بھی کر، یہ بھی کر. اگر ہماری باڈی کی نمی، گرمی، سردی، ان صفات کو دیکھ کر کے آپ آگ، مٹی، ہوا، پانی 4 چیزوں سے کہہ رہے ہو کہ باڈی بنی ہے، تو باڈی کے اندر اور طبیعت کے اندر جو کبھی نیکی کا جذبہ، کبھی برائی کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، یہ کس وجہ سے پیدا ہو رہا ہے؟ کبھی اس پہ بھی تو غور کرنا چاہیے. کبھی کبھی بڑی اچھی طرف طبیعت چل رہی ہے، کبھی کبھی برائیوں کی طرف طبیعت چل رہی ہے. یہ کس چیز کا اثر ہے؟ یہ کہاں سے طبیعت کے اندر پیدا ہو رہا ہے؟ ایسا تو کوئی نہیں ہے نا کہ کوئی بٹن لگا ہوا ہے کہ گرین والا دبایا تو نماز کا شوق پیدا ہونے لگا، ریڈ دبایا تو گناہوں کا ہونے لگا. ایسا تو کچھ نہیں ہے. کبھی کبھی خود بخود نیکیوں کا، کبھی کبھی برائیوں کا. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کس چیز کا اثر ہے؟ آپ بدن کے اوپر تری دیکھ کر کے یہ نتیجہ نکال لو کہ یہ باڈی کے اوپر تری، یہ پانی کا اثر ہے.
گرمی لگ رہی ہے، یہ نتیجہ نکال لو کہ یہ آگ کا اثر ہے. تو یہ جو نیکی کا اور برائی کا شوق پیدا ہو رہا ہے، یہ کس چیز کا اثر ہے؟ بندہ غور کرے، بندہ اس میں غور کرے. اس کو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جو چیز نیکی کی طرف کھینچنے والی ہے، طبیعت کو لے جانے والی ہے، یہی وہ چیز ہے جسے اسلام کے اندر کہا جاتا ہے ملائکہ، فرشتے جو اچھائی کی طرف طبیعت کو جھکاتے ہیں، اور جو ہم طبیعت برائی کی طرف جانے والی ہے، شریعت کے اندر اسی کو بولا جاتا ہے شیاطین اور شیطان کے جو طبیعت کو گناہوں کی طرف لے کر کے جاتے ہیں. بھائی آپ سمجھیں یا نہیں سمجھیں؟ اس کو تھوڑا آسان کر کے کہہ لیں کہ اگر ہمارے بدن پہ تری محسوس ہوئی تو ہم نے کہا کہ یہ کس چیز کا اثر ہے؟ پانی کا. ہم نے کہہ دیا کہ یہ پانی کا اثر ہے. تو اگر ہماری طبیعت میں اچھائی کے جذبے پیدا ہو رہے ہیں، برائی کے تقاضے پیدا ہو رہے ہیں، تو اگر یہ کہہ دیا جائے اسلام میں کہ اچھائی والا جذبہ یہی ہے وہ فرشتوں والی صفت اور ان کی طاقت، اور برائی والا جذبہ یہی ہے شیاطین والا مسئلہ، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس سے شیطان اور فرشتے کا وجود خود بخود آسانی سے ثابت ہو جائے. جب ہماری طبیعت کے اندر ذرا سی کوئی تبدیلی ہو تو ہم یہ کہتے ہیں بغیر کسی وجہ کے نہیں ہو رہی. ہمیں ٹھنڈ لگ رہی ہے تو ہم نے کہا کہ یہ ہوا کا اثر ہے، کہ ہماری خمیر میں ہوا داخل ہے، آکسیجن داخل ہے. ہمیں گرمی لگی تو ہم نے کہا یہ آگ کا اثر ہے، کہ وہ آگ ہمارے خمیر میں داخل ہے. تو جب ہمارے اندر اچھائیوں کا جذبہ پیدا ہوا تو کسی چیز کا دخل کیوں نہیں ہوگا؟ اس کے لیے بھی تو کسی چیز کا دخل ماننا پڑے گا، اور وہ جو دخل ہے اسی کو ہمارے یہاں کیا بولا جائے گا؟ بولو بھائی، فرشتے. اور جو برائی والی چیز ہے وہ کیا کہلا رہی ہے ہمارے یہاں؟ اسی کو شیطان بولا جائے. تو اسلام نے یہ جو ہمیں اور آپ کو عقیدہ عطا فرمایا اور یہ جو تعلیم عطا فرمائی، یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ بندے کی عقل میں نہ آئے. ہمیں تو ویسے یہ دلیل یا بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمارے لیے تو فرشتے اور شیطان پہ ہمارا عقیدہ ہے کہ موجود ہے. لیکن اگر آپ اپنی عقل سے بھی غور کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ چیزیں واقعی میں موجود ہوں گی، کیونکہ طبیعت میں اچھائیوں کا تقاضا بغیر کسی وجہ کے نہیں ہو سکتا، اور برائی کا تقاضا بغیر کسی وجہ کے نہیں ہو سکتا. اور حدیثیں آپ دیکھیں کتنی زیادہ صاف ہیں. حضور نے فرمایا شیطان آپ کی رگوں میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے، اندر جا کے یہ آپ کے دلوں کے اوپر برے برے خیالات ڈالتا ہے کہ یہ کر یہ کر یہ کر. یہ حدیثوں میں صاف موجود ہے. تو پتہ یہ لگا کہ شیاطین کا موجود ہونا یہ بندے کی عقل سے ثابت ہے. اگر کوئی آدمی قرآن کو نہیں بھی مان رہا تب بھی اسے ایک طاقت ایسی ماننی پڑے گی جو یہ کہہ سکے کہ اس کی وجہ سے بندہ غلط چیزوں کی طرف جا رہا ہے. کچھ تو ماننا پڑے گا. اگر ہم قرآن کو نہ بھی مانیں تب بھی کوئی طاقت ایسی ماننی پڑے گی جو یہ کہا جائے کہ اس طاقت کی وجہ سے بندہ اچھائی کی طرف جا رہا ہے. اور اسلام اس اچھائی کی طرف جانے والی طاقت ہی کا نام، بولو بھائی، فرشتے بتاتا ہے، اور برائی کی طرف لے جانے والی طاقت کا نام شیطان. تو ان کا تو وجود خود بخود ثابت ہے. سب حضرات سمجھ گئے؟ تو یہ ہے یہاں پر ملائکہ. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ تمہیں اگر کامیاب ہونا ہے تو اس پر ایمان لانا پڑے گا. کس پر؟ اللہ پر. دوسری چیز بتائی قیامت پر، اور تیسری چیز بتائی فرشتوں پر. اور میں نے آپ کو سمجھا دیا
کہ اگر ایمان والا ہے وہ تو فرشتوں پر ایمان اللہ اور اس کے رسول کے کہنے سے لے آئے گا، اسے اپنی دلیلوں کی ضرورت نہیں. لیکن اگر کوئی ایمان والا نہیں بھی ہے تب بھی اس بندے کو یہاں پر ماننا پڑے گا کہ کوئی طاقت ایک ایسی ہے، چاہے فرشتہ نہ کہے اسے، وہ کچھ بھی کہے، لیکن کہنا پڑے گا اسے کہ کوئی طاقت ہے جس کی وجہ سے اچھائیوں کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، کوئی طاقت ہے، کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے برائیوں کی طرف آدمی جا رہا ہے، غلط باتوں کا تصور آ رہا ہے. اب آپ چاہے نام اس کا کچھ ہی رکھ دو، اسلام میں اسی کو ملائکہ اور اسی کو شیاطین بولا جاتا ہے. اچھائی والی صفت وہ ملائکہ، برائی والی شیاطین. ذہن نشین ہو گیا سب کے؟ یہ ہے عقیدہ ملائکہ پر. اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے اللہ نے ارشاد فرمایا والکتاب، اللہ کی کتاب پر آپ ایمان لائیں، یہ آپ کے لیے ضروری ہے. الکتاب خالی ایک کتاب نہیں، ساری کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے. اب یہاں پر ذرا کتاب کے بارے میں یاد رکھنا کہ اللہ نے آسمان سے جو کتابیں نازل فرمائی، ظاہر سی بات ہے کس پر اتری ہیں؟ وہ بولو بھائی، نبیوں پر. اللہ نے نبیوں پر اتاری. آسمان سے جو کتابیں نازل ہوئی ان میں بڑی کتابیں 4 ہیں اور اس کے علاوہ باقی سارے صحیفے ہیں، انہیں بولا جاتا ہے صحیفہ. بڑی کتابیں 4 ہیں اور ان 4 کے علاوہ جو بھی نازل ہوئے نا وہ صحیفے ہیں. اسے آپ آسانی سے سمجھ لیں جیسے ایک موٹی بک ہے، کتاب ہے، ایک تو وہ ہو گئی، اور ایک ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے لٹریچر، چھوٹے چھوٹے مضامین، وہ ایک الگ ہوتے، وہ اسلامی زبان میں کیا کہلائیں گے؟ صحیفے. اللہ کبھی کبھی نبیوں پہ باقاعدہ پوری کتاب بھی نازل فرماتے، کبھی کبھی اللہ نبیوں پہ صحیفے بھی نازل کرتے، یعنی چھوٹے چھوٹے رسالے، چھوٹے چھوٹے مضامین کے. جو بڑی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی وہ تو 4 ہیں، یہ سب جانتے ہیں. تورات، نمبر 2 انجیل، نمبر 3 زبور اور نمبر 4 قرآن. یہ 4 کتابیں مشہور ہیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں. قرآن پاک کس پر نازل ہوا؟ سب بول لو بھائی، یہ تو پتہ ہی ہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام پہ قرآن نازل ہوا. اس کے بعد جو تورات ہے، اللہ نے تورات کس نبی پہ نازل فرمائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. انجیل کس پر اتری؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور زبور کس پر اتری؟ حضرت داؤد علیہ السلام. ان 4 نبیوں پہ یہ 4 بڑی کتابیں. اس کے علاوہ اللہ نے صحیفے اتارے، ان صحیفوں کی جو تعداد ذکر کی گئی وہ الگ الگ نقل کی جاتی ہے، لیکن تقریباً 100 کے قریب صحیفوں کا اکثر جگہ ذکر ملتا ہے کہ اللہ نے 100 کے قریب صحیفے نازل فرمائے. بڑی کتابیں 4 اور 100 کے قریب صحیفے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے نازل فرمائے. قرآن پاک کے اندر آیت بھی موجود ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت موسیٰ کے صحیفے، حضرت ابراہیم کے صحیفے. تو یہ سب اللہ نے نازل فرمائے. حضرت موسیٰ پہ بڑی کتاب بھی اتری، صحیفے بھی نازل ہوئے. تو اللہ کا یہ نظام رہا. تو 4 بڑی کتابیں اور 100 کے قریب صحیفے اللہ تبارک و تعالی نے یہ آسمان سے نازل فرمائے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان تمام پر ایمان لے کر کے آئے، ہم تمام پر ایمان لے کر کے آئے. اور ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ہر مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ نے جتنی بھی کتابیں یا صحیفے نازل فرمائے وہ سارے بالکل حق تھے اور صحیح تھے، اور جس نبی پر اللہ نے اتارے وہ واقعی اللہ کی جانب سے اترے تھے. ہم سب پر ایمان لے کر کے آتے، ہر ایک پر. اب ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ عمل بھی کرے. عمل تو ہم کس پر کریں گے؟ بولو بھائی، قرآن پر.
لیکن ایمان ہم سب پر لے کر آئیں گے، چاروں کتابوں پر بھی لائیں گے، صحیفوں پر بھی لائیں گے، ہر ایک پر ایمان لائیں گے۔ یہی ایک مسلمان کی شان ہے۔ کوئی مسلمان اگر ایسا کرے، کہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں اور قرآن پر 100% عمل بھی کرے، لیکن کہے کہ میں تورات کو نہیں مانتا، تورات کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب آسمان سے نہیں اتری، موسیٰ علیہ السلام پہ یہ کتاب نازل نہیں ہوئی، تو وہ بندہ مسلمان نہیں کہلائے گا اگر اس نے تورات کا انکار کر دیا۔ ماننا ضروری ہے، عمل کرنا ہے قرآن پر، لیکن ماننا تورات کو بھی ہے، ماننا انجیل کو بھی ہے، ماننا زبور کو بھی ہے، اور جو 100 کے قریب صحیفے کم یا زیادہ اللہ نے اتارے ان سب کو بھی ماننا ہے۔ یہی ایک ایمان والے کی شان بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا فضل ہے کہ ایک ایمان والا تمام کو مانتا ہے اور ہر چیز کے اوپر ایمان لے کر کے آتا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں اور آپ کو اللہ کی کتابوں کے تعلق سے ذہن کے اندر رکھنی۔ یہ ہے الکتاب، چوتھا عقیدہ۔ بھائی ذہن میں بیٹھ گئے یہ بھی؟ کتنی بڑی کتابیں؟ 4۔ صحیفے کتنے؟ 100 کے قریب، کم زیادہ ہو سکتے ہیں، اس میں روایتیں الگ الگ ہیں، لیکن میں نے آسانی کے لیے آپ کو یہ بتایا تاکہ آپ کو یہ سینچری کے حساب سے یاد رکھنا آسان ہو جائے۔ 100 کے قریب صحیفے اللہ نے نازل کی، اور ہمارا ایمان کتنوں پر ہے؟ بولو بھائی، سب پر ایمان ہے، سب پر ایمان ہے، لیکن عمل کس پر ہے؟ قرآن پاک پر ہے۔ یہ ہے ایک ایمان والے کا معاملہ۔ اللہ نے کہا کتاب پر ایمان ضروری ہے۔ آگے چلے 5ویں چیز، 5واں عقیدہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والنبیین، 5ویں نمبر پہ ہمیں اپنا عقیدہ رکھنا ہے کس پر؟ اللہ کے نبیوں پر۔ نبیوں کے اوپر عقیدہ رکھنا یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں کہلا سکتے اگر ہم سارے نبیوں پر اپنا عقیدہ نہ رکھیں اور ایمان نہ لے کر آئیں۔ یہ ضروری ہے ہمارے لیے عقیدہ نبوت۔ اب یہاں پر عقیدہ نبوت کی میں تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کروں گا، لیکن اس سے پہلے عقیدہ نبوت بتانے سے پہلے ایک بات ذرا یاد دلا دوں کہ ایک ہے لفظ نبی اور ایک ہے رسول، ان میں فرق ہے۔ پہلے بھی یہ بات آئی تھی، میں نے ذکر کیے تھی یہ پوری تفصیل، لیکن یہاں میں پھر سے دوبارہ اس کو ہلکا سا ذکر کروں گا چونکہ بہت سارے نئے حضرات ہوں گے ان کے لیے، تاکہ آگے کی بحث کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے۔ لفظ دونوں بولے جاتے ہیں ہمارے یہاں، نبی بھی بولا جاتا ہے، رسول بھی۔ ہم کبھی کہتے ہیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کبھی یہ بھی کہتے ہیں ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی اور رسول دونوں بولتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ان میں فرق ہے۔ اس فرق کو ذرا سمجھنا سارے لوگ۔ دیکھیں ان دونوں کے درمیان میں فرق یہ ہے، رسول اس کو کہا جائے گا جو اپنی امت کو بالکل نئی شریعت لا کر کے دے۔ رسول اس کو کہا جائے گا جو اپنی امت کو کیا لا کے دے؟ نئی شریعت۔ نئی شریعت کا کیا مطلب؟ یعنی عقیدے کہیں نہیں بدلتے، عقیدہ اللہ ایک ہے، رسول ہیں، کتابیں ہیں، فرشتے ہیں، یہ تو حضرت آدم سے لے کر حضور تک سب جگہ ہے۔ میں پہلے یہ بھی سمجھا چکا ہوں، اعمال بدلتے رہتے، نماز کے طریقے، روزے، زکوٰۃ، حج، عبادات، ان کے طریقے الگ الگ ہر امت۔ تو جو اپنی امت کو بالکل نئی شریعت لا کر کے دے اسے کیا بولا جائے گا؟ رسول بولا جائے گا شریعت کی زبان میں۔ اب یہ نئی کا کیا مطلب ہے اس کو سمجھنا۔ نئی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس رسول کو نئی شریعت دی اور اسے قوم کے درمیان بھیج دیا اور اس نے سکھانا شروع کر دیا، یہ بھی رسول۔ لیکن اس میں ایک دوسرا طریقہ اور ہے،
اللہ تبارک و تعالی نے ایک شریعت دی کسی نبی کو. ذرا غور کیجئے گا اس بات پہ، یہ فرق بڑا اہم ہے جو میں سمجھا رہا ہوں. اللہ نے نئی شریعت دی ایک کسی رسول کو، لیکن اس نے جو محنت کی وہ ساری ایک شہر پہ کی، دوسرے شہر میں ابھی اس کی شریعت نہیں پہنچی. ساری محنت اس نے اس شریعت کی ایک شہر پر کی، دوسرے علاقے میں وہ شریعت اس کی ابھی نہیں پہنچی. اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ کے لیے کسی دوسرے کو رسول بنا کے بھیج دیا. اس سے یہ کہا کہ یہ والی شریعت جو اس شہر کے اندر نبی تعلیم دے رہے وہی والی شریعت تم یہاں پر ان لوگوں کو سکھاؤ. اب یہاں پر اس رسول کو شریعت نئی نہیں ملی، شریعت وہی ہے جو پہلے دوسرے نبی رسول کے پاس آئی ہوئی ہے، البتہ علاقہ نیا ملا، علاقہ نیا ملا. شریعت کی زبان میں اس کو بھی رسول بولا جائے گا. بھائی آپ سمجھ گئے سارے؟ دوبارہ سنیے، ذرا مسکرا کے جواب دیں گے تب سمجھوں گا کہ آپ سمجھ گئے. اتنا سیریسلی بولیں گے نا تو میں بتاتا رہوں گا بار بار. دوبارہ سنیں، اگر اللہ کسی کو نئی شریعت دے کر کے بھیجے تو وہ کیا کہا جائے گا؟ رسول کہلائے گا. اب مثلا ویسے مثال کی بات نہیں ہے لیکن آسانی کے لیے سمجھا رہا ہوں آپ کو، اس کا حقیقت سے تعلق نہیں. اللہ نے کسی کو شریعت دے کے بھیجا مثلا سہارنپور میں، ٹھیک ہے، یہاں پر وہ شریعت لے کر کے آئے ایک نبی ایک رسول، انہوں نے آ کر کے وہ شریعت کی تعلیم دینا شروع کر دی. بالکل نہیں ہے وہ، تو اس تعلیم دینے والے کو آپ کیا کہیں گے؟ رسول. وہ رسول ہو گئے. اب یہ جو تعلیم یہاں پہ دی جا رہی ہے یہ تعلیم دہلی میں نہیں ہے. اب مان لیجیے اللہ نے ایک دوسرے شخص کو کہا کہ یہی والی تعلیم جو سہارنپور میں یہ تعلیم آپ کو دینی ہے، کہاں پر؟ دہلی میں. اب جب وہ شخص وہاں تعلیم دینی شروع کرے گا تو یہ تعلیم دہلی میں جو دی جا رہی ہے یہ تعلیم کوئی نئی نہیں بلکہ تعلیم تو یہ کیا ہے؟ پرانی ہے، پرانی ہے. لیکن جن لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے ان کے حساب سے یہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس یہ تعلیم اب تک آئی نہیں ہے. تو جو شخص یہاں سہارنپور میں وہ تعلیم دے رہا ہے وہ بھی کیا کہلایا؟ رسول. اس لیے کہ وہ تو بالکل فریش شریعت، نئی شریعت کی تعلیم دے رہا ہے. لیکن جو وہاں پر اللہ کی طرف سے دوسرے شہر کے اندر پہنچا رہا ہے اس تعلیم کو وہ بھی کیا کہلائے گا؟ رسول. کیوں کہلایا؟ اس لیے کہ وہ تعلیم چاہے نازل پہلے ہو چکی ہے لیکن جنہیں پہنچا رہا ہے ان تک پہلی بار جا رہی ہے. یہ دونوں چیزیں رسول کی تعریف میں داخل. یہ میں نے اتنی ڈیٹیل کیوں کی؟ اب اس کی ایک وجہ سمجھنا. ہمارے یہاں جو عام طور سے فرق بتایا جاتا ہے نا رسول اور نبی کا، وہ بس اتنا بتا دیا جاتا ہے جسے نئی شریعت دے کر کے بھیجا جائے وہ رسول اور جسے پرانی پہ محنت کے لیے بھیجا جائے وہ نبی. بس اتنا بتایا جاتا ہے. تو ایک طالب علم نے میرے پاس آ کے سوال کیا، اس کا سوال سننا، بڑا اچھا سوال کیا. اس نے میرے پاس آ کے کہا کہ حضرت اسماعیل ان کا شمار رسول میں ہے یا نبی میں؟ میرے سے پوچھتا کہ حضرت اسماعیل ان کا شمار نبی میں ہے یا رسول میں؟ تو میں نے اس کے سامنے کہا کہ بھائی یہ تو رسول ہیں، رسولوں میں ان کا شمار ہے. جو فہرست رسولوں کی ان میں حضرت اسماعیل کا نام ہے.
اب اس پر اس کا سوال تھا کہ رسول تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں نا جسے فریش نئی شریعت دے کر کے بھیجا جائے. حضرت اسماعیل کو نئی شریعت نہیں دی گئی تھی، جو ان کے بابا حضرت ابراہیم کی شریعت تھی اسی شریعت کو عام کرنے کی ذمہ داری ملی تھی. وہی شریعت جو حضرت ابراہیم کی تھی اسی کو حضرت اسماعیل نے عام کیا. تو پھر تو اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو ان کا نام رسول میں نہیں ہونا چاہیے نا، پھر کائے میں ہونا چاہیے تھا؟ نبیوں میں. لیکن نام ان کا رسولوں میں شمار ہوتا ہے. تو جب ہم نے دوبارہ کتابوں کو تلاش کیا اور دیکھا تو حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے بھی لکھا اور بھی حضرات نے یہ بات لکھی کہ بھائی رسول خالی اس کو نہیں کہا جائے گا جسے نئی شریعت دی جائے، رسول وہ بھی ہوگا جسے شریعت تو پرانی ہی ملی لیکن جن لوگوں میں اس نے شریعت کو پھیلایا ان کے لیے وہ پہلی تھی تو وہ بھی رسول میں داخل ہے. حضرت ابراہیم کی شریعت حضرت ابراہیم کے علاقے میں تھی لیکن اسماعیل کو کہاں لا کر کے آباد کیا تھا؟ مکہ المکرمہ میں. وہاں پہ قبیلہ بنو جرہم آ کر کے آباد ہوئے تھے، پھر وہاں مکہ کے اندر آبادی بن گئی. اللہ نے حضرت اسماعیل کو نبوت عطا فرمائی کہ اسماعیل تم نبی ہو اور ان لوگوں کے اندر شریعت کو عام کرو، وہ شریعت جو ملک شام میں ابراہیم کی چل رہی ہے. سمجھ گئے آپ سارے حضرات؟ ملک شام میں جو شریعت حضرت ابراہیم کی تھی آپ نے اس کو یہاں اس میں مکہ میں عام کرنا ہے. تو حضرت اسماعیل نے شریعت تو پرانی تھی لیکن جس قوم کے سامنے وہ شریعت پیش کی ہے اس کے سامنے وہ شریعت نہیں تھی، ان کے سامنے وہ پہلے نہیں آئی تھی، اس لیے ان کا شمار کس میں ہوگا؟ رسول. اب سمجھ گئے ہوں گے سارے حضرات. لہذا اگر کبھی اس طرح کی بات آئے تو یہ چیز ہمیں ذہن کے اندر رکھنی چاہیے. تو بہرحال یہ رسول کی تعریف ہے. رسول ان کو بولا جائے گا جس کے اندر یہ صفت موجود ہو. اب نبی کون کہلائے گا؟ نبی کی تعریف کے اندر کون آئیں گے؟ نبی کہلائے گا وہ شخص جو پہلی شریعت کی تعلیم دے ان لوگوں میں جن کے پاس وہ شریعت پہلے سے آئی ہوئی ہے. اب یہ کیسے ہوتا تھا اس کو بھی ذرا سمجھیے. جیسے حضرت موسیٰ ہیں، ان کے پاس کون سی کتاب آئی؟ بولو بھائی، تورات حضرت موسیٰ کے پاس آئی. حضرت موسیٰ تعلیم دیتے رہے، اپنی قوم میں دیتے رہے، اس کے بعد انتقال ہو گئے، چلے گئے. اللہ نے بنی اسرائیل میں پھر کسی کو نبوت دے دی انہی میں سے. تو اب جو وہ اگلے نبی بنے وہ انہی لوگوں میں ہیں اور وہیں کے رہنے والے ہیں، انہی قوم میں سے، اسی علاقے سے. اللہ نے کہا کہ جس شریعت کو حضرت موسیٰ ان میں سکھا رہے تھے اب وہ چلے گئے تو یہ کہیں بھول نہ جائیں، تم ذرا انہیں یاد دلاتے رہو، تم انہیں یاد دلاتے رہو. تو اب انہیں نہ تو نئی شریعت ملی نہ نیا علاقہ ملا، نہ انہیں نئی شریعت ملی اور نہ ہی نیا علاقہ ملا. لہذا اب ان کو جو کہا جائے گا وہ کیا کہا جائے گا؟ نبی. یہ نبی کہلائیں گے، نبی ہو گئے. اللہ کی ذات سے امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. میں نے بھی جب پہلے اس کو اصل میں آج ریپیٹ دوبارہ اس لیے کیا ہے کہ پہلے ہم نے یہ فرق نہیں بتایا تھا، یہ فرق اس کے سوال کے بعد میرے ہاتھ لگا تو اس لیے میں نے آج آپ کے سامنے دوبارہ اس کو ذکر کیا. علم کا دروازہ اللہ نے بڑا عجیب بنایا ہے. بندہ جتنا آگے بڑھے نا اتنا لگتا ہے کہ ہم جاہل ہیں. میں اپنے یہاں پہ کہا کرتا ہوں کہ جب ہم عالم بنے تو اس وقت لگنے لگا کہ اچھا ہم عالم بن گئے، ماشاءاللہ سر پہ پگڑی وگڑی بن گئی، مولوی لگ گیا، نام میں مفتی لگ گیا، سوچا کہ شاید علم آ گیا.
لیکن اس کے بعد جب پڑھانے کا دور شروع ہوا نا اور جب لگے کام کرنے میں، تب احساس ہوا کہ ابھی علم آیا نہیں، بلکہ ابھی تو ہمیں یہ پتہ لگا کہ ہم کتنے بڑے جاہل ہیں، آیا نہیں یہ علم۔ کیونکہ بندہ جب علم کے میدان میں چلتا ہے نا، تب اسے لگتا ہے کہ جتنا کور کیا ہے وہ تھوڑا ہے اور جتنا باقی ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو عالم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے ہم تو ساری زندگی بھی لگے رہے نا، تو بندہ صحیح معنی میں عالم تو بن ہی نہیں سکتا۔ عالم تو واقعی حقیقت میں صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ حقیقت میں، کیونکہ نبی کو بھی بے شک بے انتہا علم ہے، لیکن اتنا جتنا اللہ نے دیا، سارا تو وہاں بھی نہیں ہے، سارا تو وہاں بھی نہیں ہے۔ اس لیے یہی کہا جائے گا اصل علم اور اصل عالم کون؟ اللہ۔ باقی کو تو دو چار باتیں پتہ ہے، اسی سے کام چل رہا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اس لیے ہم نے کہا تھا آپ سے، جب الف لام میم آتا ہے اللہ نے وہی کہلوا دیا، کہو ہم جاہل ہیں۔ جہاں سورہ بقرہ شروع ہو رہی اللہ نے وہی اقرار کرا لیا تھا۔ کبھی دماغوں میں ہمارے گھمنڈ آ جائے کہ ہم اتنے سالوں سے ایک پارہ 1.5 پارہ سن رہے ہیں، ہم تو بہت بڑے قابل بن گئے۔ اللہ نے کہا جب یہ گھمنڈ آئے نا، پہلی آیت دیکھ لینا، پچھلی ریکارڈنگ سن لینا، وہاں کہہ کر آئے ہو ہم جاہل ہیں۔ الف لام میم دنیا کا ہر عالم وہاں پہ لکھتا ہے، اللہ جانے اس کا مطلب ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں، ہر ایک نے لکھ دیا۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا آپ کے سامنے کہ یہ جو نبی اور رسول کا فرق ہے نا، یہ جو اب اس بات کو سامنے رکھ کے جتنی اچھی وضاحت ہو جاتی ہے، یہ بہت عمدہ ہے۔ آپ اگر اس کو ذہن میں رکھیں گے تو پھر پریشانی نہیں ہوگی کہیں۔ تو آسانی کے لیے آپ کی زبان میں اگر ہم کہیں کہ رسول تو وہ ہو گیا جسے نئی شریعت ملے، نیا علاقہ ملے، اور نبی وہ ہو گیا جسے نہ تو نئی شریعت ملے اور نہ ہی نیا علاقہ ملے۔ پرانی شریعت پرانے علاقے میں محنت کرے، اس کو اللہ کے یہاں اور شریعت کی زبان میں نبی بولا جائے۔ یاد رہے گا نا یہ فرق؟ تو اب آسان لفظوں میں ہمارے یہاں کیا ہوا ہے؟ نئی شریعت اور نئی کتاب تو نبی ہو گیا، اور اگر اسے نہ نئی شریعت اور نہ ہی نیا علاقہ تو رسول ہو گیا۔ سیدھا ہے یا الٹا؟ تو ذرا سب بول دیا کریں نا۔ آپ اگر الٹا بولیں گے تو پھر ہمیں اس سے خوشی ہوگی کہ آپ نے سیدھا پکڑا ہوا ہے مسئلہ، ورنہ تو اگر آپ نہیں ٹوک رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ابھی کچھ شک شبے میں ہے۔ تو یہ بہرحال یہ پوری بات ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ایک لفظ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے پیغمبر۔ آپ نے یہ لفظ بھی بار بار سنا ہوگا، پیغمبر۔ پیغمبر کا لفظ کہاں بولا جائے گا؟ پیغمبر عربی زبان میں تو ہے ہی نہیں، کیونکہ اس میں تو شروع میں پا لگی ہوئی ہے نا۔ عربی میں یہ پا اور ٹا اور لا اور ڈا یہ سب گا آتے ہی نہیں ہے۔ عربی تو بالکل نیٹ اینڈ کلین والا چلتا ہے، وہاں پر ہی سب عربی میں نہیں ہے، اردو میں ہے، فارسی کے اندر ہے یہ پا وغیرہ۔ تو پیغمبر یہ عربی کا لفظ ہی نہیں ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ اور جب فارسی کا لفظ ہے تو بہرحال پھر اس کی وضاحت کی ہمیں کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو بتا دوں کہ یہ ہمارے یہاں پر لوگ اس کو بولتے ہیں نبی کے لیے بھی اور رسول کے لیے بھی۔ یہ ہم لوگوں نے آسانی کے لیے میڈ ان انڈیا لفظ اپنا ایجاد کیا ہوا کہ پیغمبر کہہ دو۔ اب کون فرق کرے کہ کون نبی کون رسول، کون اتنی ڈیٹیل میں جائے؟ ہمارے یہاں والے آسان راستہ ڈھونڈتے ہیں، پیغمبر نے فرمایا۔ اب پیغمبر تو سارے ہی ہیں، کیونکہ پیغمبر کسے بولا جائے گا؟ فارسی کا لفظ ہے، پیغام بر ہے اس کی اصل، اور بر کے معنی پیغام کے معنی میسج، اور بر کے معنی پہنچانے والا۔ پیغام بر لفظ سے پیغمبر یہ بنا، یعنی اللہ کا میسج پہنچانے والا۔ تو
تو وہ چاہے نبی ہو یا رسول ہو، میسج تو سب کچھ پہنچا رہے ہیں۔ بھائی سمجھ گئے سب؟ اسی لیے ہمیں اور آپ کو جب یہ الفاظ بولیں، حرج کوئی نہیں، آپ نبی پہ رسول لفظ نکل جائے، رسول پہ نبی، لیکن کم سے کم ذہن کے اندر فرق رہنا چاہیے، تاکہ کبھی اگر بات سامنے آئے تو آدمی اتنی بات تو کم سے کم بتا سکے، کیونکہ بنیادی عقیدہ ہے ہمارا۔ اب اگلی جو چیز ہمیں اور آپ کو سمجھنی ہے وہ یہ کہ پیغمبر، یہ جو دو لفظ آئے نبی اور رسول، نبیوں کی تعداد کتنی ہے، رسولوں کی تعداد کتنی ہے، ذرا یہ یاد کریں۔ ہمارے یہاں جو ہمارے جماعت کے ساتھیوں نے لفظ یاد کرا رکھا ہے، کیا اللہ نے کم و بیش 1,24,000 کیا بھیجے؟ پیغمبر بھیجے۔ آپ تو پیغمبر پہ چلے گئے، آپ نبی یا رسول پہ جاتے تو پھر صحیح غلط میں پھنستے، آپ نے پھر وہی ایک راستہ اختیار کر لیا۔ تو یہ 1,24,000 کا جو لفظ ماشاءاللہ جماعت کی برکت سے یاد ہے، میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ اتنی باتیں اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر دے کہ جو عقیدے ہیں نا بنیادی، وہ ان لوگوں کی برکت سے عام ہے مسلمانوں میں۔ تو 1,24,000 نبیوں کی تعداد ہے، رسولوں کی تعداد نہیں ہے۔ کس کی تعداد ہے؟ نبیوں کی تعداد ہے، وہ رسول کی تعداد نہیں ہے۔ یہ فرق یاد رکھنا۔ چنانچہ ایک مرتبہ میرا پڑھنے کا دور تھا، پڑھائی کا زمانہ، وہاں پہ جب بیانات کی پریکٹس کرتے تھے تو ٹیچرز بھی ہوتے تھے، اساتذہ بھی بیٹھے ہوتے تھے۔ میں اس وقت میں 3ری کلاس میں تھا عالمیت کے، تو چھوٹے سے تھے، غالباً عمر 13 سال 13.5 سال رہی ہوگی۔ تو اس وقت میں وہاں پر بیان کی پریکٹس میں 10 منٹ ملتے تھے، 10 منٹ بیان کرنا ہے، اساتذہ بیٹھے ہوتے تھے، لڑکے بھی ہوتے تھے، جو غلطی ہوتی تھی پھر وہ لوگ بعد میں بتاتے تھے۔ تو میں بیان کے لیے پہنچا اور وہاں پہ بیٹھ کے میں نے کہا اللہ نے تقریباً 1,24,000 رسول دنیا میں بھیجے۔ تو ہمارے جو استاد تھے نا وہ پاس میں بیٹھے تھے، انہوں نے پیچھے سے گدی پہ لگایا ہے، مجھے آج بھی یاد ہے۔ کہنے لگے او بھائی رسول اتنے سارے نہیں آئے، یہ تعداد نبیوں کی ہے، یہ تعداد نبیوں کی ہے، یہ رسولوں کی تعداد نہیں ہے۔ اب آپ ہر ایک کو مت پکڑے پھرنا، بیچارہ کوئی سیدھا سادہ آدمی ہے، وہ بیٹھ کر کے بتا رہے ہیں، کبھی ہم ہر ایک کو ٹوکتے رہیں، لیکن اپنے علم میں رہنا چاہیے اور محبت سے سمجھا دیا کریں، بتا دیا کریں۔ تو یہ نبیوں کی تعداد 1,24,000۔ اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا کہ حضرت رسولوں کی تعداد کیا ہے؟ حضور سے سوال ہوا کہ رسولوں کی تعداد کتنی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث کے اندر جو رسولوں کی تعداد ملتی ہے وہ ہے تقریباً 315۔ کتنے؟ 315۔ 315 کے قریب رسول ہیں، اور جو یہ 1,24,000 کی تعداد ہے یہ کن کی ہے؟ انبیاء کرام کی، یہ نبیوں کی تعداد ہے۔ 315 کے قریب رسول ہیں، یعنی نئی شریعت یا نیا علاقہ، نئی شریعت ملی جنہیں یا نیا علاقہ ملا، ان کی تعداد ہے کتنی؟ 315۔ اچھا وہ جو بات میں نے ابھی آپ کو پیچھے سمجھائی، وہ 315 کا مسئلہ بھی اس سے حل ہوتا ہے، کیونکہ 4 بڑی کتابیں آسمان سے آئیں اور 100 صحیفے آئیں، تو 104 بیٹھے نا کل ملا کر۔ اگر آپ ہر رسول پہ الگ الگ بھی مان لیں تو الگ شریعت کے لیے تو الگ کتاب چاہیے نا، تو کتنے بنے؟ 104۔ اور رسولوں کی تعداد حضور کتنی بتا رہے ہیں؟ 315۔ باقی کی شریعت پھر کیسے آئی؟ یہ سوال آدمی کے ذہن میں آ سکتا ہے، لیکن آپ نے جو ابھی اوپر بات سنی نا، یہ اعتراض ختم ہو جائے گا، یہ مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم آپ کو بتا کے آئے کہ اگر
شریعت پرانی ہو لیکن علاقہ نیا ہو تب بھی رسول ہے. شریعت پرانی ہے لیکن علاقہ نیا ہے تب بھی وہ رسولوں کے اندر شامل ہے. اگر وہ بات ہمارے سامنے رہے گی تو پھر یہاں پر یہ 315 کے اندر بھی بندے کو کوئی دقت پیش نہیں آنی, آسانی سے یہ حساب بھی فٹ ہو جائے گا یہاں پہ کہ ان میں سے بہت ساروں کو جن کو اللہ نے نہیں دی اور باقی جو رہ گئے انہوں نے نئے علاقے میں پرانی شریعت کو عام کیا, اس لیے وہ رسول کہلائے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا نظام ہے. تو بعض پر اللہ تبارک و تعالی نے کتابیں, بعض پر اللہ نے صحیفے, یہ ساری کی ساری چیزیں اتاری ہیں اور یہ سارا کا سارا سلسلہ رہا ہے. اور یہ انبیاء کرام کے بارے میں معلومات ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے بڑی اہم اور ضروری ہے. اب اخیر میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ نبیوں کا جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ان کی تعداد کتنی, قرآن کے اندر جن حضرات کے نام آئے ہیں ان کی تعداد کتنی. اب اس میں نبی اور رسول سب شامل ہیں. بہرحال مجھے بتانا یہ ہے کہ جتنے پیغمبر آئے ہیں ان میں سے قرآن میں کتنوں کا ذکر موجود ہے, یہ چیز یاد رکھنا. تو قرآن پاک کے اندر ہمیں کل 25 پیغمبروں کے نام ملے. کتنے؟ 25 پیغمبروں کے نام ہیں. اب وہ 25 کیا ہیں میں بول دیتا ہوں تاکہ آپ سن لیں. ظاہر سے بات ہے 25 یاد نہیں رہنے, لیکن کم سے کم ریکارڈ ہو کے محفوظ رہیں گے, کبھی کسی کو ضرورت پڑے تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. ان میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام, نمبر 2 پر ہیں حضرت ادریس علیہ السلام, تیسرے پر ہیں حضرت نوح علیہ السلام, چوتھے پر ہیں حضرت ہود علیہ السلام, ہود HOOD, اور اس کے بعد کتنے ہو گئے؟ 4. 5ویں نمبر پر ہیں حضرت صالح علیہ السلام, 6 پر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام, 7ویں ہیں حضرت لوط علیہ السلام, 8ویں ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام, اور 9ویں ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام. 10ویں نمبر پہ ہیں حضرت یعقوب, 11ویں پہ ہیں حضرت یوسف, 12ویں ہیں حضرت شعیب, 13ویں ہیں حضرت ایوب, 14ویں نمبر پہ ہیں حضرت ذوالکفل. یہ نام بھی یاد رکھیں, یہ بھی نبی کا ہے, اگر کسی کو رکھنا ہو اپنے بچوں کا رکھیں, بڑا پیارا نام ہے ذوالکفل. اگر آپ انگلش میں لکھیں گے ZUL, ذل KIFL, کفل, ذوالکفل, یہ بھی نبی ہے. کون سا نمبر تھا ان کا؟ 14. اس کے بعد 15ویں پہ حضرت موسیٰ, ان سے تو بہت واقف ہیں آپ, بنی اسرائیل سے آپ نمٹ کر آئے ہیں. 16ویں پہ ہیں حضرت ہارون, 17ویں ہیں حضرت داؤد, 18ویں ہیں حضرت سلیمان, اور 19ویں ہیں حضرت الیاس, اور 20ویں نمبر پہ ہیں حضرت الیسع, حضرت الیسع. یہ 2 نام بالکل نئے ہیں, اللہ نے چاہا پوری محفل میں نہیں ہوں گے, جو نئے نئے پوچھتے ہیں نا ان کے لیے یہ رکھیں, ذوالکفل اور الیسع. 21ویں ہیں حضرت یونس, 22ویں ہیں حضرت زکریا, 23ویں ہیں حضرت یحییٰ, 24ویں ہیں حضرت عیسیٰ, اور 25ویں نمبر پہ ہیں سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ انبیاء کرام, یہ 25 انبیاء کے نام, انبیاء رسول دونوں ہیں, اس میں نے بتا دیا آپ کو, یعنی پیغمبروں کے نام یہ قرآن کے اندر موجود ہیں. اور اس میں ایک بڑی مزے کی بات اور ملی ہمیں, وہ بھی آپ کے ساتھ بتا دیں. حضرت آدم علیہ السلام جو ہے ان کا نام قرآن کی 9 سورتوں کے اندر آیا ہے. کتنی سورتوں میں؟ 9 میں.
لیکن بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ 9 سورتوں کی 25 آیات میں 25 بار آیا ہے حضرت آدم کا نام۔ قرآن پاک کی کتنی سورتوں میں؟ 9، لیکن ان 9 سورتوں کی کتنی آیات؟ 25 آیتوں میں 25 مرتبہ حضرت آدم کا اکیلے کا تنے تنہا کا نام اللہ نے ذکر کیا۔ 25 آیات میں 25 مرتبہ حضرت آدم کا ذکر، اور ٹوٹل پیغمبروں کا ذکر بھی 25 ہی کا ہے قرآن پاک کے اندر۔ تو یہ ایک عدد کا حساب ہے کہ اتفاق سے اسی عدد کے مطابق حضرت آدم کا ذکر بھی موجود ہے۔ بہرحال یہ تھا آج کا ہمارا درس اور اس کا خلاصہ۔ یہ 5 عقیدے اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائے: ایمان باللہ، ایمان آخرت پر، اور اس کے بعد ایمان فرشتوں پر، ایمان اللہ کی کتابوں پر، اور 5ویں چیز ایمان اللہ کے رسولوں پر۔ رسول میں سب داخل ہیں، یعنی نبی وغیرہ ہم سب کو اللہ کا مانتے ہیں کہ اللہ کے برحق بھیجے ہوئے حضرات تھے۔ یہ 5 عقیدے اللہ کے شکر سے ہمارے مکمل ہو گئے۔ تفصیل ہم نے آپ کے سامنے جو ضروری تھی وہ عرض کر دی۔ بس آخری والا جو ہے رسول، اس کے تعلق سے 1-2 اہم باتیں وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے عرض کر کے آگے 6ٹھی چیز پر پہنچیں گے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ خود مجھے بھی اور آپ سارے حضرات کو ان تمام عقیدوں کو مرتے دم تک اپنے سینے میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ کے سوالات کے اندر یہ پہلا سوال پوچھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کافر کو بھی جنت میں داخل کریں گے؟ کہہ رہے ہیں اللہ قادر ہے تو کیا اللہ کافر کو جنت میں داخل کریں گے؟ بھائی اللہ قدرت رکھتے ہیں لیکن کریں گے نہیں، کریں گے نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کا گھر ہے، ہمارا گھر ہے، ہم اپنے گھر کو توڑنے کی قدرت رکھتے ہیں یا نہیں کہ ابھی جا کے ہتھوڑا لے کے چالو ہو جائے؟ قدرت ہے یا نہیں؟ بھائی طاقت تو ہے، قدرت تو ہے، لیکن توڑیں گے جاتی؟ ہر چیز کا قدرت میں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کیا ہی جائے اسے۔ بہت ساری چیزیں قدرت میں ہوتی ہیں لیکن کی نہیں جاتی۔ تو ایسے ہی اللہ کی قدرت میں ہے، باہر کچھ نہیں ہے اللہ کی قدرت سے، لیکن کریں گے نہیں اللہ، کیونکہ اللہ نے خود یہ بات ذکر کی ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا، تو اللہ اپنی بات کو کیوں ختم کریں گے؟ یہ کہہ رہے ہیں آج کل لوگ اکثر سنتوں پر عمل کرتے ہیں لیکن امامی کی پر نہیں کر پاتے، ایسا کیوں؟ یہ تو آپ انہی سے پوچھ لیں جو نہیں کر رہے کہ بھائی آپ کیوں نہیں کرتے۔ تو بہرحال کر لے بندہ تو اچھی بات ہے، سنت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی، جس کو اللہ توفیق دے اسے کرنا چاہیے اہتمام۔ پوچھ رہے ہیں وجاہد بہ جہادا کبیرا، کیا اس آیت سے جماعت کا کام ثابت ہوتا ہے؟ اور قرآن پاک کے اندر ہے وجاہد بہ جہادا کبیرا۔ اب یہ پوچھ رہے کیا اس سے جماعت کا کام ثابت ہوتا ہے؟ بے شک ہوتا ہے۔ بھائی اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے دین کے لیے قربانیاں دو، دین کے لیے قربانیاں دو۔ اب اس سے جماعت کا کام بھی ثابت ہوتا ہے، مدرسوں کا بھی ثابت ہوتا ہے، مسجدوں کا بھی ثابت ہوتا ہے، بیانات سننے سنانے کا بھی ثابت ہوتا ہے۔ جو بھی قربانی دین کے لیے دی جائے گی ہر قربانی کا کام فضیلت ثابت ہوتی، لہذا سب چیز اس میں داخل ہے۔ کہہ رہے 26 جنوری یا 15 اگست کو جو دکاندار جھنڈے بیچتے ہیں یہ کمائی حلال ہے یا حرام؟ او بھائی اتنے زیادہ خطرناک مت بنیے، بالکل حلال ہے وہ، اس میں کوئی حرام کا مسئلہ نہیں ہے، بالکل حلال ہے۔ آپ کاروبار کریں، اسے بیچیں، اسے بنائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہے، آپ اس کو کر سکتے ہیں، کاروبار تجارت سب جائز ہے۔ یہ پوچھ رہے بینک کی نوکری، بھائی اجازت نہیں ہے۔ آگے پوچھ رہے بیٹ ماسکیٹوز بائی الیکٹرک بیٹ از گڈ اور بیڈ، کہہ رہے ہیں کہ مچھروں کو لائٹ والے بیٹ سے مارنا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ آگ کے ذریعے عذاب، جلا کے عذاب صرف آگ کے بنانے والے کے لیے اچھا لگتا ہے اور کسی کے لیے وہ عذاب دینا اچھا نہیں ہے۔
اللہ یہ دے کسی کو جلانے کا عذاب تو اللہ حقدار ہے، لیکن میں اور آپ ہم اس لائق نہیں کہ کسی کو جلا کے عذاب دیں، تو ہمیں اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے طریقے آپ وہ اختیار کریں، مرتے ان میں بھی ہیں، جو اسپرے وغیرہ ہیں، کوئی مورٹین وغیرہ ہے، کوئی الاؤڈ وغیرہ ہے، وہ ہیٹ ویٹ آتے ہیں، وہ سب استعمال کریں، مرتے اس میں بھی ہیں، لیکن جلتے نہیں ہیں نا، جلانا پسندیدہ نہیں ہے، اس سے بچیے۔ یہ کہہ رہے ہیں حضرت عمر فاروق، نام ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، کیا پورا نام رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن حضرت مت لگانا۔ کبھی آپ اپنے بچے کا نام حضرت عمر فاروق رکھ دیں، وہ آلریڈی حضرت بنایا آئے گا، تو حضرت مت لگائیے گا، باقی عمر فاروق رکھ دیجئے گا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بہت اچھا ہے عمر فاروق رکھنا۔ ڈرامے میں فرضی نکاح کرنا کیسا ہے؟ کیا نکاح ہو جاتا ہے؟ بالکل ہو جائے گا۔ اگر کوئی ڈرامے میں ویسے ہی فرضی نکاح کر رہا ہے، لڑکا لڑکی بالغ ہیں اور دو مسلمان گواہ وہاں پہ بیٹھے ہیں اور وہ ویسے ہی ڈرامے کے طور پہ اپنا نکاح کرتے ہیں، تو نکاح ہو جائے گا ان کا۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ سر ہماری فیس نہیں لیتے، اگر وہ پیسے میں گھر سے سر کے نام سے اپنے پاس رکھ لوں تو کیا وہ حرام ہے؟ اور اگر کھانا حرام ہے ان پیسوں کا تو کیا کسی اور چیز میں خرچ کر سکتا ہوں؟ بھائی بندے کی بزرگی کی تعریف کرنی پڑی گی، یہ بڑی قابل تعریف بات ہے۔ یہ جو سوال جس نے بھی پوچھا ہے نا، کم سے کم فکر ہے حلال و حرام کی، آپ اس کی بات دیکھیں، یعنی دل تو کر رہا ہے غلط طرف جانے کا، لیکن ڈر بھی آ رہا ہے، ڈر بھی پیدا ہو رہا ہے کہ کہیں غلط نہ ہو جائے۔ تو میرے بھائی یہ طریقہ غلط ہے۔ اگر آپ کے سر پیسے نہیں لے رہے، آپ گھر سے ہر مہینے کی فیس سر کے نام پہ لا رہے ہو، اور لا کر کے اس سے سر کی عزت نہیں خراب ہوگی؟ گھر والے سوچ رہے پیسے لے کے پڑھا رہا ہے، وہ بیچارہ بغیر اس کے پڑھا رہا تھا، تو جو مقام اور عزت بغیر اس کے ہوتی وہ پیسے میں تھوڑی ہو رہی۔ تو یہ غلط ہے طریقہ۔ جب اللہ نے آپ کو اتنی سمجھ دی ہے تو آپ اس غلط طریقے سے بھی بچیں تو زیادہ اچھا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب ہم گھر لے رہے ہیں، 3 لاکھ کی ضرورت ہے، جس سے ہم 3 لاکھ لے رہے ہیں اس کو ہم ہر مہینے 6,000 دیں گے، اور وعدے کے وقت پر ان کے 3 لاکھ بھی الگ سے ادا کریں گے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ یہ تو سود ہو گئے نا، یہ کیسے جائز ہو جائے گا؟ جو آپ کے 3 لاکھ ہیں وہ آپ کا اماؤنٹ جیسا تھا ویسا ہے، ہر مہینے آپ انہیں 6,000 روپے دے رہے ہیں، تو یہی تو سود ہے، اور ہوتا کیا ہے سود؟ یہ پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب سورہ نور کو پڑھنے کے فائدے بتا دیجئے، گلے سے بڑے پریشان ہیں، خراش بہت ہے، اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجئے۔ سورہ فاتحہ ہر مرض کا علاج، ہم تو ایک چیز جانتے ہیں سورہ فاتحہ، میرے نبی نے اس کا نام سورۃ الشفا بتایا۔ آپ پانی پہ 7 مرتبہ پڑھیں، دم کریں اور پئیں، انشاءاللہ ہر مرض سے شفا ملے گی۔ شرط یہ کہ عقیدہ مضبوط رکھیں، نظریہ رکھیں کہ ہاں تاثیر ہے قرآن میں۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ چڑیوں کو چاول دیتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ ہماری پبلک کتنی معصوم ہے، بندے بھوکے گھوم رہے ہیں، چڑیوں کو چاول دینے میں، انسانوں کو بریانی کھلاؤ زیادہ بڑی ہے۔ تو چڑیوں کو چاول دیتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ پڑھ کے ڈال دیں، اور کیا پڑھیں گے آپ؟ اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی الگ سے کوئی دعا نہیں ہے کہ آپ اس کا اہتمام کریں۔ باقی اللہ نے ان کی روزی مقرر کر رکھی ہے، سب نظام سیٹ چل رہا ہے، ہمیں چاہیے ہم پہلے انسانوں کی فکر کریں۔ رشتہ داروں کو ہم دیکھتے نہیں ہیں اور ادھر ادھر خرچ کرتے پھرتے ہیں، اپنے قرب و جوار میں جو ضرورت مند ہیں پہلے ان کی مدد کریں۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہاف سلیو ٹی شرٹ میں نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ اگر کوہنی کھلی ہے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن ثواب نہ تھوڑا سا کم ہو جائے گا، ثواب کم ہوگا لیکن نماز ہو جائے گی، گناہ بھی نہیں ہوگا لیکن ثواب آپ کو ادھورا ملے گا۔ پوچھ رہے ہیں کہ سورہ اخلاص کے 2 لفظ اللہ الصمد صبح شام 11 مرتبہ پڑھ کر رزق کی برکت کے لیے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، اجازت ہے، کوئی حرج نہیں۔ یہ پوچھ رہے ہیں بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جمعے کی پہلی اذان اس وقت ہوتی تھی جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا تھا، اور وہ شیخین کے دور تک ہوتی رہی،
اور آج ہمارے یہاں جمعے کی پہلی اذان آدھے گھنٹے پہلے دی جاتی ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا عمل حدیث کے خلاف ہے. تو ایسا کیوں ہے بھائی؟ اس طرح کے جو یہ سوالات ہوتے ہیں نا جن کے ہوں، ان سے درخواست ہے کہ وہ الگ سے مل کے پوچھ لیا کریں، وہ زیادہ بہتر ہے. میں یہاں پہ وہ سوالات پڑھنا اور ذکر کرنا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں جو پبلک کی سب کی ضرورت کے ہوں. اب یہ ڈیٹیل والے بہت ہوتے، لیکن ظاہر سی بات ہے ہر بندہ نہیں الجھا ہوا ہے اس کے اندر، تو اس لیے جس کو پوچھنے ہوں، جس کے ہوں، وہ میرے سے الگ سے جب ملاقات کی مجلس ہوتی ہے اس میں آئیں اور معلوم کریں. کوئی ایک منع نہیں ہے، آپ پوچھ لیں. باقی جو یہ یہاں پوچھا انہوں نے کہا کہ حضور کے زمانے میں ایک اذان ہوتی تھی جمعے کی جب امام منبر پہ بیٹھ جاتے تھے. حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا، حضرت عمر کے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا. اب یہ پوچھ رہی دوسری اذان کہاں سے آ گئی جو آدھے گھنٹے پہلے ہوتی؟ تو یہ آئی ہے حضرت عثمان سے. حضرت عثمان ابن عفان کا جب دور آیا، لوگ اسلام میں بہت داخل ہو گئے اور پھر غفلت لوگوں میں آ گئی، تو حضرت نے ایک اذان کا اضافہ کرایا، ایک اذان بڑھوائی تاکہ تھوڑی دیر پہلے ایک اذان ہو جائے تو لوگ آنے کی فکر میں لگ جائیں. ورنہ وہ اذان جو ہوتی تھی وہ بالکل خطبے میں ہوتی تھی، پھر آدھی تو نماز نکلے گی. تو حضرت عثمان نے ایک اذان کا اضافہ کرایا اور وہ دی جاتی تھی باہر ایک خاص مقام پہ. اور اب ضرورت نہیں اس کی بھی، کیونکہ مائک ہے، مائک سے آواز سب جگہ پہنچ جاتی ہے، تو اس لیے اب وہ باہر کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے ہمارے یہاں یہ دو اذانیں ہوتی ہیں حضرت عثمان کے عمل کی وجہ سے، اور ہمارے لیے خلفائے راشدین کا عمل کافی ہے. پوچھ رہے مفتی صاحب خانہ کعبہ کو دیکھ کر کون سی دعا پڑھنی ہے اور آپ نے کون سی دعائیں پڑھی تھی؟ بندے بھی جو ہے نا بڑا گہرا سوال کرتے. اب بھائی کون سی پڑھنی ہے؟ ویسے اچھا سوال ہے. میرا اپنا معمول، اللہ نے جب بھی وہاں پہ حاضری کا موقع دیا تو ہم نے خانہ کعبہ کو دیکھ کر کے جو سب سے پہلے دعا پڑھی ہے وہ یہ تھی جو آپ سب کو یاد ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وجہ کیا ہے آپ کہیں گے؟ مسئلے تو اور بھی ہوں گے آپ کے سامنے، پھر یہی دعا کیوں؟ اس دعا نے کوئی مسئلہ نہیں چھوڑا. اللہ نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا کے بھی سکون اور راحت چاہیے، جتنی بھی سکون اور راحت ہے نا دنیا میں اللہ وہ سب دے دیجیے ہمیں. وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کے بھی مزے دے دیجیے. تو اب آپ کو تیسرا کہاں کا مزہ چاہیے؟ دنیا کا بھی آ گیا، آخرت کا بھی آ گیا، وقنا عذاب النار، اور عذاب میں مت دینا ہمیں. تو کیا رہ گیا؟ دنیا کی لائف رائل ہو گئی، حسنہ مل گیا، دنیا میں بہترین زندگی گزر رہی ہے، آخرت کی بھی بہترین ہو گئی، جہنم سے آپ بچ گئے. تو اب کیا چیز بچی رہ گئی وہ مجھے بتا دیجئے گا. تو اس لیے مجھے سب سے بہتر یہ دعا لگی ہے اور اس دعا کا اہتمام کرنا زیادہ بہتر ہے. کسی کپڑے کی دکان پر اگر اوپر کی طرف کلام پاک رکھا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا، جیسے ہی میں نے کپڑا کھینچا قرآن پاک شہید ہو گیا، اس کا کیا حکم ہے؟ اگر قرآن ہم سے غلطی سے گر جائے، غلطی سے گرتا ہے نعوذ باللہ، کوئی مسلمان جان کے تو گراتا نہیں ہے، تو غلطی سے قرآن ہمارے ہاتھ سے گر جاتا ہے تو ایسے موقع کے اوپر ہمیں کچھ نہیں کرنا، بس توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں. ہمارے یہاں کچھ کہتے ہیں کہ اتنے چاول صدقہ کرو، اتنے گیہوں صدقہ کرو، یا یہ کرو، ایسا کچھ نہیں ہے شریعت میں. آپ اللہ سے توبہ کر لیں، یا اللہ غلطی ہو گئی ہے معاف کر دیجئے، تو بس معاف ہو جائے گا اور کچھ نہیں. یہ بھی حج کی دعا کے تعلق. یہ پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب بہن اپنے فون میں منزل سورہ بقرہ وغیرہ چلا کر رکھتی ہے اور اپنے گھر کا کام کرتی ہے. ایک عورت کہنے لگی کہ ایسا کرنا غلط ہے. دیکھیں اگر کوئی گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کو چلا کے رکھ دیتا ہے اور سن رہا ہے تو اس میں غلط جب ہے جب ہم اسے سن نہیں رہے، اپنی باتوں میں لگے ہوئے اور قرآن چل رہا ہے، یہ غلط ہے. لیکن اگر ہم پوری توجہ کے ساتھ میں کام کر رہے ہیں لیکن سن اس کو رہے ہیں، اور بات چیز سے آدمی احتیاط کر رہا ہے
اور کوئی غلط چیز نہیں کر رہا اس دوران، تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. عورتیں برتن دھو رہی ہیں، قرآن سن رہی ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن بس پھر یہی دھیان رکھنا چاہیے کہ ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول نہ ہو. کہہ رہے شادی بارات میں چلنے والی بگی جس پر دولہا بیٹھتا ہے، ہم اس کے پارٹس بناتے ہیں، معلوم کرنا ہے ہماری کمائی حلال ہے یا حرام، وضاحت فرمائیں. بھائی آپ کی تو بہت زیادہ حلال ہے، کیونکہ آپ ایک بندے کو تو بہت بری طرح پھنسانے جا رہے ہو. تو آپ کی حلال نہیں ہوگی تو کس کی حلال ہوگی؟ جو بندہ اس پہ بیٹھ رہا ہے وہ لاسٹ بار مسکرا رہا ہے، اس کی وہ مسکراہٹ وہ کیمرے میں قید ہو کے رہ جاتی ہے، پھر بس وہ دیکھتا ہے کہ یہ بھی دن تھے میرے. بہرحال حرج کوئی نہیں ہے، حرج کوئی نہیں ہے. اگر کوئی آدمی یہ بنا رہا ہے تو کوئی حرام کام نہیں ہے، حلال ہے آمدنی، کیونکہ یہ خالی بگی بنانا کوئی حرام نہیں ہے. اس کے غلط حرام طریقے پہ اس کے استعمال کرنا وہ حرام ہے، وہ چاہے آپ کار ہو، چاہے بگی ہو یا کچھ بھی ہو. اگر آپ حرام استعمال کریں گے تو حرام ہے. خالی دولہا اگر یہ کرے آرام سے بیچارہ بیٹھ کے سادگی کے ساتھ، نہ کوئی لائٹ وائٹوں کا زیادہ انتظام، نہ ڈھول ڈھماکا، ویسے ہی اپنے گھر والوں سے کہے کہ ایک گھوڑا لگا دو، 2 بندے ساتھ میں ہو جاؤ، میں اس میں بیٹھ کے جا رہا ہوں، تو بے شک جا سکتا ہے، کوئی گناہ تو ہے نہیں. غلط کب ہوتا ہے؟ جب وہ لائٹیں، ڈھول ڈھماکے، خواتین، ناچ گانے یہ سب آتے ہیں، اس وجہ سے غلط ہے نا. خالی اس گاڑی پہ بیٹھنا تو غلط نہیں ہے. تو اس لیے خالی اس کو بنانے والا گناہ میں شریک نہیں. کہ پڑھائی میں من نہیں لگتا، جبکہ میں قرآن کریم کی پڑھائی میں لگا ہوں. جبھی تو نہیں لگ رہا ہے نا. قرآن میں لگے تو شیطان لگنے کیسے دے گا دل آپ کا؟ یہ سوچیں نا آپ، شیطان تو کبھی نہیں چاہے گا اس بندے کا دل لگے. تو آپ یہ ذہن میں بٹھا کے چلیں کہ دل نہیں لگنا پھر بھی مجھے کرنا ہے، تب آپ اس منزل کو پار کریں گے. اور اللہ سے دعا کا اہتمام کرتے رہیں کہ اللہ شیطان کے شر سے اور اس کے مکر سے محفوظ رکھے. دعا کریں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ آپ ارحم الراحمین ہیں، یا اللہ بڑے کریم ہیں، یا اللہ آپ ہم سے بڑی محبت فرمانے والے ہیں. اے اللہ آپ نے تو اپنی محبت میں، اپنی نعمتوں میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، لیکن اے اللہ ہم نے نافرمانیوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اللہ آپ کی جیسی نعمتیں لاکھوں ہیں، اللہ ہم اسی حساب سے آپ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. اے کریم اللہ جیسے آپ نے اب تک ہمیں نافرمانیوں کے باوجود نوازا ہے، اللہ ہماری درخواست ہے کہ ہم کو اور ہر مومن کو گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجئے. اللہ ہمارے لیے گناہوں سے نفرت آسان کر دیجئے. اللہ ہم سب کے لیے شریعت اور سنت پر عمل آسان فرما دیجئے. اللہ ہم سب کو حرام سے بچ کے حلال پہ چلنے والا بنا دیجئے. یا اللہ ہم سارے جو یہ عقیدوں کی باتیں سن رہے ہیں، اللہ آپ کا بڑا فضل ہے کہ آپ نے ہمیں ماں کے پیٹ سے ان عقیدوں پہ پیدا کیا ہے. اللہ ہم آپ کا یہ شکر کبھی ساری زندگی بھی ادا نہیں کر سکتے. یا اللہ جہاں آپ نے ہمیں یہ عقیدے بچپن سے دیے ہیں، اللہ ہمیں موت بھی انہی عقیدوں پہ عطا فرما. اللہ آخری وقت تک ان عقیدوں کی حفاظت نصیب فرما. اللہ ان عقیدوں پہ چلنا نصیب فرما. اللہ یہ چیزیں ہمارے دل میں اتار دے. اللہ یہ باتیں ہمارے دلوں میں اتار دے. اے کریم اللہ یہ سارا مجمع اس وقت میں آپ کے سامنے یہاں پہ اس قرآن کی نسبت سے جمع ہے اور قرآن کی باتیں سننے کے بعد ہاتھ پھیلا کے بیٹھا ہے. اے اللہ جس کے ہاتھ جس نیت سے اٹھے ہیں اور جو ضرورت ہے، اللہ اس کی ضرورتوں کو پورا فرما.
اللہ جس کی جو بھی پریشانی ہے اللہ اسے دور فرما، اور ہم نے اس مجلس کے اندر جتنی دعائیں کی ہیں اپنے فضل سے ہمارے آقا سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ نماز کا اعلان کریں۔ کل سے عشاء کی نماز